بلکہ سورۃ توبہ میں 3 ایسے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو جہاد کے اندر کوتاہی کے نتیجے میں اللہ ان سے ناراض ہوا، ان پہ عتاب آیا، تو 50 دن ان کو جو عتاب رہا، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو اللہ نے عملی نمونہ بھی دکھا دیا، دیکھو کچھ لوگوں سے ایسا ہوا بھی اور ہم نے معاف بھی کر دیا، تو تم سے بھی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بھی توبہ کر لو، استغفار کر لو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو استغفار کی بڑی فضیلت بتائی کہ شب و روز انسان جب عمل کی دنیا ہے تو عمل کے دوران انسان جو جائزہ لے نہیں سکتا، بعد میں جب جائزہ لیتا تو افسوس ہوتا، تو کرے کیا؟ تو مایوس نہیں ہونے دیا بندے کو، کہا کہ استغفار کرتے رہو گے تو دانستہ نادانستہ ساری کوتاہیاں اللہ معاف کرتے رہیں گے۔ تو سورۃ توبہ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھول دیا، اور توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، تو گویا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو بندہ اپنے گناہ ندامت لے کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ اپنی رحمت لے کے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دو، تو اس کے لیے معافی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ برات ہے، کیونکہ توبہ بھی اس کا نام ہے، کیونکہ اس میں توبہ کے حوالے سے 3 لوگوں کا ذکر ہے، 3 صحابہ سے جو کوتاہی ہوئی ان کی توبہ پھر معاف ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سورۃ برات بھی اس کا نام ہے، کیونکہ مشرکین کے مکہ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے انہوں نے معاہدوں کے اندر جو ہے زیادتی کی، عہد شکنی کی، تو اسلام نے پھر جو اعلان کر دیا کہ اب تمہارے سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، 4 مہینے تمہیں ہم مہلت دیتے ہیں، 4 مہینے میں اپنے آپ کو سمیٹ لو، اور جناب یہ معاہدات کی بات ختم۔ تو چونکہ برات کی یعنی یہ ذمہ داری ان کی اب ہماری گردن پہ نہیں ہے، اور اہل ایمان کو بتا دیا کہ ہم اب تمہارے معاہدے سے بری ہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ تو چونکہ اس لیے بری ہوئے تھے تو اس لیے سورۃ برات بھی اس کا ایک نام ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سورۃ توبہ اور سورۃ برات، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بغیر بسم اللہ کے سورۃ شروع ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے شروع میں کلمہ رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ درست ہے، میں نے آج سنی، آج میں نے پڑھی، بالکل بالکل اس میں بسم اللہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں بسم اللہ الرحمن کلمہ رحمت ہے جی، اور کلمہ رحمت ہے تو اس کا مطلب آگے اللہ کی رحمت کے مضامین سٹارٹ ہوں گے جی، لیکن یہاں اس کے سٹارٹ ہی برات من اللہ کہہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف برات کا اعلان ہے، گویا کہ کلمہ غضب ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کلمات پیغام غضب کا ہو اور شروع اس کو رحمت سے کیا جائے، تو اللہ نے کلمہ رحمت نازل ہی نہیں کیا۔ کیا بات، یعنی یہ اس کے اندر ایسی یعنی مطابقت رکھی، ایسا میچنگ رکھی کہ اس لیے ایک بار جزیہ یاد آ گیا کہ فقہ نے لکھا ہے کہ جب جانور ذبح کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں ہے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جائز ہے۔ کیوں کہ رحمان رحیم رحمت کا مضمون بیان کر رہے ہو اور گلا کاٹ رہے ہو، بالکل اس لیے کہا بسم اللہ اللہ اکبر کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رحمان رحیم کہو گے تو وہ مضمون جو زبان سے کہہ رہے ہو عمل جو کر رہے ہو دونوں میں مطابقت نہیں ہوگی، درست ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر مضمون تو برات کا ہے اور شروع بسم اللہ سے کر رہے ہیں، تو رحمت کہاں ہے؟ اس لیے وہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ اور ایک وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ سورہ انفال جو ہے اسی کے جو مضامین ہے اسی کی آگے تکمیل ہو رہی ہے، یہ اسی کا تکمیلہ ہے، کیونکہ اس کی آگے سپلیمنٹ ہے یہ سورۃ توبہ، اس وجہ سے وہ مستقل نہیں تھی، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں نہیں ذکر کی گئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مضامین اس کے چونکہ غضب پر ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کلمہ رحمت سے شروع کریں، مضامین غضب کیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ رحمت کو ذکر ہی نہیں کیا۔ اچھا، تو یہ مدنی ہے یا مکی؟ یہ جو ہے اس کی 126 جو ہے وہ آیتیں یعنی 129 اس کی آیتیں ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ ہاں، اور اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی کہ جس سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ اگر روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں میں اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ ایک یہ فائدہ ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ عام طور پہ انسان جو مختلف دفتروں میں آفس میں کام کرتا ہے، کولیگز تنگ کرتے ہیں یا باس بڑا اکھڑ دماغ ہے پریشان کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ اس کو اگر روزانہ تلاوت کر کے اور دعا کر کے جایا کرے تو اس کا باس جو نرم دل ہو جائے گا اور اس کے کولیگ اس کو تنگ نہیں کریں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر میاں جو اکھڑ دماغ ہے اور جو کہ ہوتے اکثر، تو میاں اکھڑ دماغ ہے، بیوی پریشان، اور خاص طور ہری مشرقی بیویاں وہ تو بیچاری کس کو شکایت کریں، تو اگر اکھڑ دماغ میاں ہے تو سورۃ توبہ پڑھ کے پانی دم کر کے اگر اس کو پلائیں یا اس کے کھانے پینے میں پھونک دیں، میاں بالکل موم کی طرح ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ سوال کتنا آتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی یہ سوال آئے گا بالکل کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، بالکل، تو یہ ایک حل ہے کیونکہ اس کو آپ پڑھیں، اس کے مضامین اتنے جاندار ہیں، ایسے روبدار مضامین ہیں کہ دل دہل جائے،
ایسی سورۃ توبہ کے مضامین ہیں. تو وہ پڑھ کے آپ پلائیں میاں بالکل کام ڈاؤن ہو جائے گا. اور ایک اس کا لکھا ہے کہ اگر کسی حاکم وقت کے پاس پیشی ہے، عدالت میں مقدمہ ہے اور بہت خوف اور ڈر ہے تو 11 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اس کا ختم کر کے اکیلا پڑھ لے یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں اور یہ پڑھ کے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اس کے بظاہر فوائد ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں تک خواب کی تعبیر کا تعلق ہے کہ لکھا ہے کہ اگر خواب میں یہ تلاوت کر کے دیکھا یا کچھ اس کی آیات تلاوت کی یا سنا تو اس کی بڑی زبردست تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کریں گے کہ لوگ اس سے محبت کریں گے، یہ لوگوں سے محبت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی قیادت اس کو عطا فرمائیں گے. اچھا ہاں. اور ایک تعبیر اس کی یہ لکھی ہے کہ جو سورۃ توبہ اگر سنی پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت میں گواہ ہو جائیں گے اس کے لیے کہ یہ آدمی نفاق سے بری ہے، یہ منافق نہیں ہے، یہ سچا مخلص مسلمان ہے. تو نبی گویا کہ گواہ بن جائیں گے اس پر. تو یہ خواب کی اس کی تعبیر ہے کہ جس کے مطابق برکات ملتی ہیں. تو ہماری طرف خواہش یہ ہے کہ یہ سورہ ہماری خواب میں آئے، خواب میں بھی آئے بالکل تاکہ وہ فضائل حاصل ہو. واہ واہ.